ایک ریئلٹی تک ہم پہنچتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے اندر کئی انسان چھپے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے اندر کئی انسان چھپے ہوئے ہیں۔ بہت کوئی مشکل کام لگتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا کرے دے کہ اس اصلی والے انسان تک پہنچ جائے۔ ایک دو مثالیں اس کی عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے انسان کی اس مشکل کو بیان کیا ہے، فرمایا خدا نے انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ زندگی میں یہ بہت ہوگا کہ وہ ایک دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو اس دعوے کی جگہ تک پہنچنا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر اپنی گہرائی میں جا کر ٹٹولے اپنے آپ کو تو ایکچولی وہ نہیں ہے جو وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے یا دکھانا چاہ رہا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ لیکن بہت کم انسان ہوں گے جو اس گہرائی تک پہنچ کر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، کیوں وہ نہیں جائیں گے اتنی گہرائی میں؟ دو وجہ سے۔ پہلی بات تو مشکل کام ہے، انسان کی سہل پسند طبیعت یہ کہتی ہے کہ وہ اتنی گہرائی پر اور اتنی مشکل میں کیوں جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس بات کو ریئلائز کر لے کہ میں دو انسان ہوں تو اس کے سامنے ایک اور چیلنج آئے گا، تو دوسرے والے کو صحیح کیسے کروں گا؟ اور ان میں سے جو اصل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر والے کو چینج کرنا اس کے لیے بہت مشکل پڑ جائے گا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر وہ کبھی نہیں کرے دے گا اسے، وہ کبھی اس کام کو کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اپنے اندر کو کرید کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ جو میرا اصلی چھپا ہوا انسان ہے وہ کون ہے۔ اچھا، جتنی بھی آپ آیات کریمہ قرآن کریم کی قیامت کے حساب سے دیکھیں یا مثال کے طور پر اس کی نشانیوں کے حساب سے دیکھیں، روایات کے اندر دیکھیں، تو وہاں پر آپ کو ایک بات بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گی، یوم تبلی السرائر، وہ دن جب راز کھل جائیں گے، حصلت ما فی الصدور، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، القت ما فیہا وتخلت، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اگل دے گی۔ صحیح؟ یہ کیا اگلے گی؟ گولڈ کتنا ہے، منرلز کتنا ہے؟ اصل یہ گولڈ اور منرلز جن کے اوپر ہم مر رہے ہیں، دوسرے پلانٹس کے اوپر ان کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کاربن کا ڈھیر جس کو ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں، اس کی دوسری پلانٹس میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس کو اگلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ابندنس میں موجود ہے کائنات کے اندر، یہ تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ یا مثلا خدا نے تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، واقعا درختوں کے پتوں کا ذکر ہے یہاں کہ جو درخت کے پتے زمین پہ گرتے ہیں خدا ان کو جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، جو آسمان سے گرتا ہے اس کو جانتا ہے، یہ واقعا ان کا ذکر ہے، پانی اور پتوں کا ذکر ہے، تو بظاہر اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کا مطلب ہے ذکر کسی اور چیز کا ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ راز سینوں کے کھل جائیں گے، یا مثلا جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ حاصل ہو جائے گا، یہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ظاہر اس کا تعلق منرل اور مائنڈ سے نہیں ہے۔ اگر منرل مائنڈ سے نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ پھر ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس پوری کائنات میں مخلوق کون ہے؟ تو جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کے راز نہیں ہے کیا؟ تو ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قیامت ہے یہ بہرحال اس چھپے ہوئے انسان کی زندگی ہے، نہ اس انسان کی جو ظاہر میں ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ امام کا قول، مشہور قول فرمایا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ تو یہ جو مرتے ہوئے جاگیں گے تو یہ کیا دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ زمین کے مائنڈ میں نہیں دیکھیں گے، یہ جو مریں گے اور جاگیں گے تو یہ اپنے سراپا کو دیکھیں گے جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا تیاری، قیامت کی تیاری ظواہر کو سنبھال کیوں ہونی ہے؟ کیا موت کی تیاری ظواہر کو سنبھال کیوں ہونی ہے؟ کون کہے گا اسے؟ میں اس کو سنبھال کے کیا موت کی تیاری کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیسے ڈیلیور کروں گا؟ ظاہر سے نہیں ہو سکتی۔ کیا میں موت کی تیاری اس علم کو بڑھا کے کر سکتا ہوں صرف جو میرے دماغ کے اندر ہے، جس کا میرے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ظاہر کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت کی تیاری کے لیے مجھے اندر کام کرنا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جا کر اس بات کو نہیں کھولے دیں گے کہ ہم ہیں کون، تو موت کی تیاری کون سی ہوگی؟ پھر اس کا مطلب ہے اس سے موت کی تیاری نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، تو پھر یہ جو روزہ نماز ہے اور عبادات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ ظاہر ہے جو ہمیں سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے، یہ ہمارے پر واجب ہے، لیکن ان سب کا کام بھی کیا ہے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے ان سب کا کام بھی ہے کہ یہ ہمارے اندر کو سنبھالیں۔ تو مثال کے طور پر جو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، خدا نے قرآن کریم میں بابا فرمایا نماز اقامہ کرو، نماز اقامہ کرو، تو کہتے ہیں اقامہ صلاۃ کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اقامہ صلاۃ یہ ہے کہ نماز کے پیچھے ایک کلچر ہے، وہ کلچر آپ کے اوپر آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اگر وہ کلچر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نماز کا اقامہ نہیں کر رہے ہیں،
خود بخود ہم لوگ تھوڑی سی چند منٹس کی گفتگو سے ایک بات تک سمجھ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ظواہر ہیں، ایک اندر بھی ہے، اور جو کچھ اصل دنیا اس دنیا کے بعد ہے وہ اندر والا انسان ہے۔ اس کو کتنے لوگوں نے کھریدا ہے کہ وہ انسان کون انسان ہے۔ اب چند مثالوں سے ایک دو جملوں سے یا پوائنٹ سے اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اندر والا انسان بعض اوقات کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں سے پکڑیں کہ وہ اندر ہے کیا۔ امام نے ایک قول ارشاد فرمایا، انسان جو کچھ بھی اپنے ضمیر کے اندر رکھتا ہے وہ دو جگہ پہ ظاہر ہوگا۔ دو کو میں پوائنٹ کر رہا ہوں، امام نے دو کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن دو پوائنٹ فرمائے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا صفحات وجہ ہی، کہ وہ اپنے چہرے کے صفحوں پر یعنی چہرے کی تہوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دکھائے گا۔ فلتات لسان ہی، زبان کے فلتات کو کیا کہنا چاہیے، زبان غیر ارادی طور پہ لڑکھڑا جاتی ہے، اس زبان کے لڑکھڑانے میں وہ کبھی اپنے اندر کو دکھائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو چھپائے، دو جگہ پہ اپنے آپ کو دکھائے گا، صفحات وجہ ہی اور فلتات لسان ہی۔ اب یہاں پر اس حدیث کو اگر ایک اور حدیث سے ملائیں جو بہت ہی خوبصورت میننگ دیتی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسان کو جو اندر بیٹھا ہوا ہے پکڑنا کس طرح سے ممکن ہو پائے گا۔ ہم کم از کم 3 انسانوں کو اپنے اندر بنا پائیں گے بہت آسانی سے، یہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ 3 انسانوں کو ہم اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ ایک وہ انسان ہے جو ہمارے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ انسان ہے جس کو ہم اپنے اعضاء و جوارح کے پیچھے دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل میں ہم ہیں، شاید خود بھی نہ جانتے ہیں، شاید خود بھی نہ جانتے ہیں۔ یہ کہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، روایت بڑی خوبصورت ایک روایت ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے اتنی کہ اس کی خوبصورتی ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر تھوڑا سا اس میں تأمل فرمائے، امام نے فرمایا کہ ضمیر وہ ہے جو تم نے لوگوں سے چھپایا ہے، خفی وہ ہے جو تم سے بھی چھپا رہ گیا ہے۔ صحیح، ایک میرے اندر ہے جو میں نے لوگوں سے چھپایا ہے، ایک وہ میرے اندر ہے جو مجھ سے بھی چھپا رہ گیا ہے۔ صحیح، 3 بن گئے۔ ایک میری پریکٹسز کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو پریکٹسز کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ لوگ یوں دیکھیں جبکہ میں وہ نہیں ہوں، اور ایک وہ میرا تیسرا ہے جو خود میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ صحیح، اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مرنے کے بعد کون سا ظاہر ہوگا؟ جو میں نے پریکٹسز میں دکھایا ہے یہ تو چھپائی نہیں ہے، اس کو تو ظاہر ہونے کا کوئی کوشچن نہیں ہے۔ جو میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں ایکچولی تو ہے ہی نہیں، وہ تو کون سا ظاہر ہوگا؟ وہ جو اندر ہے، جو مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے۔ ظاہر تو اس کو ہونا چاہیے، ورنہ وہ جو بیچ والا ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ مثال فرض کریں اگر میں 2 جملے ایسے بولوں جس میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت متقی ہوں اور میں اتنا متقی نہیں ہوں مثلا، تو یہ تو قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اصلا، یہ تو فیک ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے سوائے میرے کہنے کے یا میری نیت کے۔ اب جو رہ گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو میں اصل انسان ہوں اندر کا بیٹھا ہوا۔ تو میرا اپنے ایک خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی اس مرحلے کے بعد کہ الحمدللہ ہم تھوڑے بہت دیندار ہو گئے ہیں اور ظواہر کو سنبھالنا جانتے ہیں، وہ اس پر آئے گی کہ وہ جو اندر چھپا ہوا ہے وہ اصل میں کون سا انسان ہے، اب اس کی کیا پرائرٹیز ہیں، وہاں سے ویلیوز ساری سیٹ ہوں گی۔ اب اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے آگے آنے والے زمانے کے انسانوں کو بیان کیا اس کے اندر، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان کو اگر دولت لینی ہوئی تو وہ 2 چیزوں پہ مجبور ہوگا، یا وہ غصب کرے گا یا وہ بخل کرے گا۔ اگر غصب نہ کرے، بخل نہ کرے تو دولت اس کے پاس نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وہ عزت لینا چاہے گا تو اس کو 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس کو عزت کے لیے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنی ہوگی، اور عزت کے لیے اس کو دین سے باہر نکلنا ہوگا۔ اچھا، اب امام نے فرمایا کہ اب اگر کوئی انسان اس پہ صبر کر لے کہ وہ غصب کر کے اور بخل کر کے دولت لے سکتا تھا، اور اس نے صبر کیا کہ میں دولت مند نہیں بننا چاہ رہا، میں غریب سے ہی ہوں، اور وہ لوگوں کے سامنے دین کو چھوڑ کر اور خواہشات کی پیروی کر کے عزت لے سکتا تھا، اور وہ اس بات پہ خاموش ہو گیا، خوش ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے میں لوگوں کی نظروں میں بے عزت صحیح ہوں۔ اور ایک تیسرا پیرامیٹر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا اس کو 50 صدیق کا ثواب دے گا، 50 صدیق کا ثواب دے گا۔ اچھا، اب اس حدیث سے
اب میں اپنے پوائنٹ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اس آدمی کو اپنے اندر تک کے ضمیر کو کنونس کرنا پڑے گا اس 50 صدیق کا ثواب لینے کے لیے. اندر تک کے ضمیر کو کنونس کرنا پڑے گا. کس بات پہ؟ کہ وہ بخل نہ کرے، غصب نہ کرے اور خوش رہے جبکہ لوگ اس کو فقیر کہہ رہے ہوں گے. جبکہ لوگ اس کو فقیر کہہ رہے ہوں گے. اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ایک وہ ہوگا جو غصب کر لے گا اور بخل کر لے گا تاکہ میرے پاس دولت آئے، اور اس کے مقابلے میں وہ انسان ہوگا جو غصب نہیں کرے گا، بخل نہیں کرے گا، لیکن خوش بھی نہیں ہوگا. خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ غصب تو نہیں کیا اس نے، بخل تو نہیں کیا، خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ اس بات پہ کھوڑ رہا ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں بالآخر دولت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو وہ اس پہ کھوڑ رہا ہے. تو کیا وہ جرم کر رہا ہے؟ نہیں، جرم نہیں کر رہا ہے، غصب نہیں کر رہا ہے، بخل نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اس پہ کوڑ ضرور رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کوڑ رہا ہے یہ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اس کا اندر کا انسان اہل آخرت نہیں ہے. اس کے ظواہر اہل آخرت ہیں، اعمال اہل آخرت ہیں، اندر والا اہل آخرت نہیں ہے. کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ اندر والے کو اہل آخرت کر لے گی. یہ پوائنٹ ہے جو اس حدیث سے نظر آ رہا ہے. اب اگر میں اور آپ کسی چیز پہ محنت کرنا چاہیں تو اس محنت کو کیسے انجام دیں؟ پہلا رزلٹ یہ نکالنا چاہوں گا کہ ہم کب وہ ٹائم نکالیں جب ہم اپنے آپ کو کریج سکیں، اور یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم خود کلامی میں آ جائیں اور اپنی نیت کو خود ہی کریج کر پکڑنا شروع کریں، تب شاید ہم اس اندر والے انسان کو سنبھالنے کے قابل ہو سکتے ہیں. کیا ہم خود اپنے چہرے کے تغیر کو پکڑ پائیں گے؟ کیا ہم اپنے دل کے اندر اٹھی ہوئی ایک اس بات پہ کہ دنیا کا کوئی نقصان ہوا ہے، اس پہ غور کریں گے کہ یہ کیوں نکلی تھی؟ مثلا اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جو مجھے لگا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، کیا اس میں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں؟ کیا ہم لوگ اتنا ڈیپ جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو اندر والا انسان کون کو ریٹ پائے گا پھر؟ تو جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ کہ عزیزان محترم، اگر ہمیں اپنے اوپر واقعا محنت کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کسی قابل بنانا ہے تو ہمیں اس گہرائی میں جانا پڑے گا. اگر ہم اس گہرائی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی خامیوں اور خوبیوں کو سمجھ گئے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید ہمارے پاس امکان ہے کہ ہم چونکہ اس راستے پر ہوں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی. اگر ہم خدا نہ کرے نہیں بھی سنبھال پائے تو کم سے کم راستے پر تو ہوں گے تو نجات مل جائے گی. اور یہ میں فائنلی اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں امام کی نصرت کی سعادت دے اور اس کی تیاری ہم سب کو نصیب کر دے، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ جو تیاری ہوگی کیا ہوگی؟ یعنی اپنے طور پہ میں سوچتا ہوں کہ میں بہت زیادہ طاقت جمع کروں یا بہت زیادہ پیسہ جمع کروں یا بڑا لشکر بنانے کی کوشش کروں، تو کیا یہ وہ تیاری ہوگی؟ تو ہم خود جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں بعد کی بات ہیں، پہلے کہیں اور محنت کرنی پڑے گی. اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس پوائنٹ کو اینڈ پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اینڈ ٹائم پر جو انسان خاص فیصلے کرتا ہے، جو امام نے فرمایا تھا صفحات وجہ غلطات زبان میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا وہ انسان ہے. کریٹیکل ٹائم کے اوپر ایک جھٹکے میں انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، معمولاً اندر کے انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اندر کا انسان پیوریفائڈ ہوتا ہے، ایسے کسی موقع پہ صحیح فیصلے نکل آئیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس اندر والے انسان کے اوپر محنت نہیں ہوئی تو وہ کریٹیکل ٹائم کے اوپر صحیح فیصلے نہیں کروائے گا. تو مجھے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم، چونکہ ہم وقت کے امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں الحمدللہ، چونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس زندگی کے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس اندرونی انسان کے اوپر غیر معمولی توجہ دینی پڑے گی. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس سے تھوڑا سا قریب ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اپنے فیصلے کریں کہ بالآخر ہماری جو شخصیت بنتی ہے وہ بالآخر اہل آخرت بنتی ہے یا اہل دنیا بنتی ہے.